بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کا علاج۔ روایت ہے کہ لبید بن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل پر اور اعتقاد پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک جو کہ کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈوریا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے، اور جادو کا سارا سامان زیر زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے کو تفسیر خزائن العرفان اور کتاب عجائب القرآن با غرائب القرآن صفحہ نمبر 229 اور 228 میں نقل کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر یا شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر کسی کو پھونک مار سکتی ہیں، دم بھی کر سکتی ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی کفر یا شرک کے کلمات لکھے ہوں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع فرما کر سورت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور سورت قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے تھے، اور اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے جہاں تک آپ کا دست مبارک پہنچتا، اور آپ یہ عمل 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین اور نظر و بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنا لیں اور گلے میں پہن لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا سے نجات عطا فرمائے گا اور مریض بالکل شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے بھی خصوصاً خواص مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً سورہ ملک کو اگر ہم رات کو سونے سے پہلے پڑھیں تو جہنم کی آگ سے انسان کو آزادی مل جاتی ہے، اور بھی بہت ساری صورتوں کے فضائل آپ کو ملتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان اعمال قرآنی کے فوائد و منافع سے خود بھی فیض یاب ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں تو اچھا وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہم آخر میں جو 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی شیطانی وباؤں، وسوسوں، خیالات سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ سورۃ الفلق اور اس کی عربی سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں،
اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے ملے۔ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو سب لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خیالات ڈال کر دبک رہے ہیں، ان شیطان سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کچھ جن بھی ہیں اور کچھ انسان بھی ہیں۔ میں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی تمام قسم کی وباؤں، وسوسوں، خیالات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔